شادی جو ہے یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، جیسے مہندی لگانا، ہلدی لگانا، یہ سب ہمارے یہاں کے رواج ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں ہلدی لگ رہی ہوں، ہمارے علاقے میں ہوتی ہیں، ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ شریعت ایسی کسی بھی رسم کو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہیں۔ آج پھر ہم مفتی سلمان اظہری کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے مل رہے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ شادی میں جو ہماری رسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مہندی کی رسم اور ہلدی کی رسم، کیا یہ رسمیں جائز ہیں یا نہیں؟ آئیے اس کے بارے میں مفتی سلمان اظہری کیا کہتے ہیں، ان کی ویڈیو سنتے ہیں۔ چلو کرتے ہیں ویڈیو کو شروع اور ملتے ہیں ویڈیو کے آخر میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کی ایک بات بتاتے، بہت مجھے بھی متاثر کر گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ کو کوڑے مارے گئے تھے، 100 کوڑے مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ چھل گئی تھی، آپ جو ہے جھک کر کے چلے جا رہے تھے درد اور شدت کی وجہ سے۔ راستے میں ایک ڈاکو ملا، اس کا کچھ نام بھی ہے، ڈاکو چوری میں اس کا بڑا نام تھا، چوری میں بڑا نام تھا۔ سنیے کتنی بات ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس ڈاکو نے مجھے پوری زندگی کا سبق دیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں راستے میں وہ ملا، کہا احمد بن حنبل ذرا آؤ، میں تم سے ایک پتے کی بات کرتا ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کوڑے کھا کے آئے ہو؟ کہا ہاں 100 کوڑے مارے گئے۔ اس نے کہا، اس نے چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، اور جب جب پکڑا جاتا ہوں کوڑے کھاتا ہوں۔ اب تک میں نے 15,000 کوڑے کھائے۔ کتنے؟ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل سے وہ کہہ رہا ہے 15,000 کوڑے کھانے کے بعد بھی میں نے چوری اب تک نہیں چھوڑی۔ اے احمد بن حنبل، 100 کوڑے کھا کر کے تم حق کو نہیں چھوڑ دینا۔ جب میں چوری جیسے گناہ کو نہیں چھوڑا اتنے کوڑے کھا کر کے، تو تم صرف 100 کوڑے پر ہی حق بات کو چھوڑ مت دینا، تم اپنے پر جاری رکھو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب برائیوں پر اتنے کوڑے کھا کر کے بھی کوئی برائی سے لگا رہتا ہے، تو میں حق کے ساتھ ظلم سہ کر کے کیوں نہ لگا رہا ہوں۔ آج اسی کی بات ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ علماء دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، بہت سارے ہمارے مشائخ ہیں یا بڑے ہیں جن کو آج قیادت کرنی چاہیے تھی، وہ خوف کے مارے تھر تھر کر رہے ہیں کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کتنے معاملات کریں گے۔ ہوگا ہی، خود ہمارے اوپر انہوں نے کیس رکھے ہیں، کتنے مقدمات میں ہم کو گھما رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اس چیزوں پر کیا قصور ہیں ہمارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کھڑے ہونا کوئی جرم ہے؟ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت، ناموں سے رسالت کے لیے اگر کھڑا ہوا تو خود میرے اوپر تقریباً انہوں نے کتنے مقدمے دائر کیے۔ یہ میرے لیے عیب کی بات نہیں، عیب اس وقت ہوگا جب میں کسی کا قتل ناحق کر کے جاؤں، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کبھی نہ کرے۔ چوری ڈکیتی یا کسی برے کام میں کوئی جیل جائے تو اور رسوائے زمانہ ہے، لیکن الحمدللہ حق کا اعلان کرتے ہوئے اور ناموں سے رسالت کے لیے بات کرتے ہوئے اگر کوئی گیا تو میں سمجھتا ہوں وہ شہادت کے مقام پر جا رہا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ اور اسی خوف سے اگر تم یہ حق بات چھوڑتے رہ جاؤ گے تو پھر زمانہ تمہیں اس قدر بزدل بنا دے گا جیسے آج کے حالات ہیں، جو تمہیں وہ کہا جائے گا وہ سب چیزیں کرنی پڑ جائیں گی۔ اسپین کے یہی حالات ہیں، اسپین میں نام تک مسلمان رکھنے نہیں دیتے، جہاں ہماری 700 سالہ اسلامی تاریخ ہے، آج وہاں مسلمان ہیں لیکن اسلامی نام کے ساتھ نہیں، پہچان بھی نہیں سکو گے آپ، وہ بس مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ان کے نام تک نہیں۔ کیوں؟ ہر وہ چیز وہ لے رہے ہیں جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ جب بزدلی گھر کر جاتی ہے تو آدمی اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، جب یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی آئیڈیل بھی ہے، وہ 14 سال انتظار میں رہے کہ میرا مولا ایک نہ ایک دن مدد نازل فرمائے گا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے یوسف کو زمین پر تمکنت عطا کی، یعنی یہ اختیار عطا کیا، کہاں جیل میں رہنے اور کہاں سیدھے وزیر اعظم، وزیر کی کرسی پر۔ وہ مولا بے حساب عطا کرتا ہے، اس کی حکمتیں نہیں جان سکتے کہ کب وہ کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھے گا۔ نبی کو نبی کے گھر سے کنویں تک لایا، اور کنویں سے بازار میں، بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، اور جیل سے سیدھے
बादशाह के वजीर आज़म के तख्त पर। क्या कभी इस तरह का सफ़र आपने देखा है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर बादशाह मिस्र ने अपना तख्त दे दिया और वो ख़ुद दस्तबरदार हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त मिस्र पर कायम रहे। फिर एक ज़माना ऐसा भी आया कि रिवायत मिलती हैं ज़ुलेखा को भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिया और फिर वो बूढ़ी हो चुकी थी, उनसे निकाह भी फरमाया। रिवायात हैं। तो इस किस्से में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक अच्छी बात मुझे ये मिलती है कि आखिर मुफस्सिर शहीर अल्लामा अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को गुनाह करने के बाद भी, यानी नबी की तौहीन तो अल्लाह बर्दाश्त, यानी अल्लाह तबारक व तआला नहीं ये माफ़ करता है। अक्सर जगहों पर यह है नबी की तौहीन करने वाले मुनाफिकीन, उनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म हुआ कि नहीं भाइयों, उसके बावजूद वो माफ़ किए गए और जन्नत में जाने वाले। उसमें एक सोचने की बात है कि जाहिर सी बात है मुफस्सिरीन की नज़रें कहाँ तक जाती हैं। वो फरमाते हैं इन भाइयों ने जो काम किया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, लेकिन किस वजह से डाला था वो पता है तुम्हें? याकूब अलैहिस्सलाम की नज़र में महबूब बनने के लिए, यानी एक नबी की कुर्ब हासिल करने के लिए दूसरे नबी को इन्होंने तकलीफ़ दी, इसीलिए इनको माफ़ कर दिया गया। तो नबी के कुर्ब में, नबी की मोहब्बत हासिल करने के लिए जब किसी से ऐसी ख़ता हो जाए तो भी अल्लाह उसे माफ़ फरमा देगा। ये मुफस्सिरीन ने फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और भी बहुत सारी बातें हैं, वक्त काफ़ी हो चुका है, सवालात भी बाकी हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किसी मौके पर अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज का टॉपिक निकाह रखा गया है। सवाल इसमें महर के मुतालिक है। पहला सवाल ये है, महर में देने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? महर माल होना चाहिए। महर जो है ये औरत का हक़ है। शरीयत ने ये महर मुकर्रर किया है, तो जो भी बेहतर माल हो सके, चाहे आप सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं या रकम दे सकते हैं, लेकिन बेहतरीन महर वो है जो औरत की ख्वाहिश के मुताबिक हो। लेकिन औरत भी इतनी लंबी ख्वाहिश ना करे, बल्कि वो अपने होने वाले शोहर की हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक देख करके महर, दोनों ज़ौजैन की रज़ामंदी से ही महर मुतय्यन होता है। तो महर में कोई भी चीज़ रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महर में क्या क्या चीज़ें दी थीं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर क्या था? इसके मुतालिक एक हदीस पाक सही मुस्लिम में है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से। आप फरमाती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब निकाह फरमाएँ, अब वो मैं हिसाब बताऊँगा तो हिसाब आपको मालूम होना चाहिए कि क्योंकि पुराने औज़ान हैं, पहले के वज़न हैं। फरमाती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को जो महर अता फरमाया है वो औक़िया जो है एक वज़न है। औक़िया एक वज़न है। फरमाती हैं कि 12.5 औक़िया चांदी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात को महर में अता फरमाए। 12.5 औक़िया। औक़िया क्या चीज़ है? अब के ज़माने में वो कितना है ये मालूम करना ज़रूरी है। एक औक़िया होता है 130 ग्राम 636 मिलीग्राम। समझ रहे हैं आप? 130 ग्राम 636 मिलीग्राम एक औक़िया का ये वज़न है। अब आप 12.5 औक़िया का वज़न कर लें कितना होता है। तो तकरीबन मैंने एक लगभग अंदाजे में अभी जो कैलकुलेट किया है, तो पूरा मैं ये मिलीग्राम में मैं नहीं लाया हूँ, लेकिन तकरीबन की बात कर रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो महर अता फरमाया वो 1 किलो 650 ग्राम चांदी थी। 1 किलो 650 ग्राम चांदी। तो नए नए दूल्हे महफूज कर लें, 1 किलो चांदी ख़रीद लें। 1 किलो 650 ग्राम चांदी। हाँ, इसकी कीमत भी दे सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर आपने पूछा है
تو میں نے یہ مہر بتایا ہے۔ اور ساتھ ہی میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا، مہر فاطمی مشہور ہے، 400 مسقال چاندی کہا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے فقہاء کرام نے تحقیق کی ہے تو مہر فاطمہ جو تھا وہ 1 کلو 866 گرام 66 گرام 1 kg اور 866 گرام چاندی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر رکھا تھا، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے تھا، یعنی آپ کو دینا تھا۔ تیسرا سوال ہے کہ نکاح کے لیے لڑکے والے لڑکی کے گھر والوں کو بہت پریشان کرتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ اس پر میں نے کئی مرتبہ اپنی تفسیروں وغیرہ میں بھی کہا ہے کہ دیکھیں ہندوستان میں بہت سارے رواج جو ہے غیر مسلموں سے لوگ لے چکے ہیں۔ اصل میں نکاح کا بوجھ پورا لڑکی کے اوپر ڈالنا یہ سراسر ظلم ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ لڑکا جو ہے یا لڑکے کی طرف سے مانگ ہوتی ہے جہیز کی اور لڑکی کے کپڑوں کی، خود کے جوڑے کی، علاوہ الگ سے پیسوں کی، پھر گاڑی کی، نہ کوئی ظلم ہے؟ تو اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اور تم نے لڑکی جن کے گھر میں پیدا ہوئی اس کے اوپر تو آفت ڈال دی ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، شادی کرنے کے بعد کے بھی معاملات دیکھیں تو سب لڑکی کے گھر میں دولہا خرچہ کیا کرتا ہے؟ مرد ہو کر کے فقیر کی زندگی گزار رہا ہے، مرد ہے لیکن بھیک مانگ رہا ہے لڑکی سے۔ کیسی یہ بے حیائی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد پیدا کیا، تم کو معاش کا ذمہ دیا، تم کماتے ہو، لیکن بیچاری جو نہیں کماتی اسی سے تم جہیز بھی مانگ رہے ہو، گاڑی بھی مانگ رہے ہو، پیسے بھی، اور اپنے پہننے کا جوڑا بھی۔ اتنا ہی نہیں، شادی میں پوری بارات لے کر کے اسی کے گھر پہ ٹپکتے ہیں اور پورا کا پورا اس کا صاف کر کے آئیں، اور اس میں بھی اگر کچھ کمی ہو تو ہمیشہ کے لیے اس کو عیب لگائیں۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر لڑکے کہاں سوائے ولیمے کے کوئی خرچہ نہیں کرتا، ولیمے کے بعد بھی ساری جمعہ کی وہیں جا کر کے کرتا ہے لڑکی کے گھر میں۔ پھر بچہ کے پہلے کی بچے کی ولادت ہو تو وہ بھی لڑکی کے گھر والے پر، کا عقیقہ ہو تو وہ بھی لڑکی کے گھر والے پر۔ تم نے احسان کر دیا کیا لڑکی کے گھر پہ ایک بچہ پیدا کر کے؟ تمہاری ذمہ داری ہے۔ عرب میں یہ رواج نہیں ہے آج بھی، وہاں پر لڑکے کے اوپر ہے، لڑکے کے اوپر ہے کہ لڑکا عورت کو دے کر کے لائے گا، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو تمہارے حوالے کیا ہے، نہ کہ تم کو اس کے حوالے کیا ہے۔ دلہنے ہوئے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان کو دلہن ہونا چاہیے کہ یہ سب مانگ رہے ہیں بیچارے، کیونکہ عرب میں دلہن مانگتی ہے، مہر مانگتی ہے، جہیز وہ مانگتی ہے، وہ گھر مانگتی ہے کہ مجھے لے کر جا رہے ہو کہاں رکھو گے۔ اسی طرح بیچارہ ہمارا ہندوستانی لڑکا مانگتا ہے جو کہ دلہن بن رہا ہے۔ تو میں نوجوانوں سے کہوں گا تم بے حیا دلہن مت بنو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، تم خود اپنے ہاتھ سے کماؤ اور عورت کا اچھا مہر دو اور اس کے گھر سے مطالبے نہ کرو۔ اسلامی رواج اور شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہاں اس کا باپ، لڑکی کا باپ جو خوشی سے دے دے اس کو لے کر کے آؤ، کہ یہ بھی سنت ہے کہ وہ گھر گرہستی کی چیزیں باپ خوشی سے اپنی بیٹی کو دیتا ہے تو وہ لے کر کے آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ عورت کے گھر سے اس طرح کی فرمائشیں کرنا، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، یہ ہمارے ہاں غیر مسلموں سے آیا ہے۔ میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا ہرگز ہرگز اس بلا میں نہ پڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں حقیر اور ذلیل بنا دے گا، کیونکہ حدیث میں ہے جس نے عورت کے مال کو دیکھ کر کے نکاح کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو محتاج بنا دے گا، بھکاری بن کر کے رہو گے۔ اور ایک سوال یہ، آج کے دور میں انگیجمنٹ کے بعد بہت سے لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بھائی یہ انگیجمنٹ کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ بس ایک شادی پکی کرنے کی بات ہے، نہ کہ شادی ہوئی، شادی پکی کرنے کی۔ اگر وہ انگیجمنٹ ٹوٹ گئی تو تمہاری ساری باتیں بھی ختم ہو جائیں گی، کیا کیا باتیں کر چکے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ سب کیا عقل آپ کی تسلیم کرتی ہے جو آپ کی بیوی ابھی بنی نہیں، اس سے بیوی جیسے بات کرنا، اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، تم ہزار چھپ کر کے بات کرو یا علل اعلان بات کرو، اللہ شاہد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے دکھانے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے
اس پر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت شاہد ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں جس چیز کی اجازت دی۔ اتنا بھی صبر نہیں، ابھی منگنی ہوئی، زندگی پوری پڑی ہے بات کرنے کے لیے آپ کو۔ بیوی لاؤ، روزانہ اس کے ساتھ 4 گھنٹے بات کرو، کیا حرج ہے؟ لیکن یہ دیکھنے کو ملتا ہے جتنی باتیں ہیں وہ سب شادی سے پہلے ہی کی ہیں۔ انگیجمنٹ سے شادی کے بیچ کا جو وقفہ ہے وہ تقریباً پوری زندگی کی باتیں وہیں کر چکے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی سوالات بہت آتے ہیں ہمارے پاس عورتوں کے کہ ہمارا شوہر 5 منٹ بھی دیتا نہیں ہم کو، گھر میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے یہی کہا یہ صاحب جتنا بات کرنا تھا وہ تم سے انگیجمنٹ کے بعد کر چکا ہے، اب کیا کرے گا بیچارہ۔ ہاں جنہوں نے بات نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت رکھے۔ اب یہاں پر ایک طریقہ، ایک صاحب نے اور بھی سوال کیا ہے، اسی سوال کو میں اس میں جوڑ کر کے کہہ دوں گا۔ آج کل کیونکہ کمیونیکیشن بڑھ چکی ہیں تو جب انگیجمنٹ ہو جائے، سوال انہوں نے کیا دولہا انگیجمنٹ اپنے سسر اور ان کے چند گواہوں کے سامنے نکاح کر لے اور یہ کہہ دے کہ قبول ہے تاکہ آگے چل کر کے اپنی ہونے والی دلہن سے بات کر سکے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انگیجمنٹ جب ہو رہی ہے، آپ ویسی بھی انگیجمنٹ ہلکی پھلکی کہاں کر رہے ہیں آج، اس کے لیے بھی ہال بک کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ساری تقریباً ایک شادی کے جیسے کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ان دونوں کو بٹھا کے قبل تو کہلا دیں، قبول ہے کہلا دیں، ہو گیا، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے۔ جب رخصت کرنا ہے ہو سکتا ہے ایک اور ریسیپشن رکھ لیں شادی کی۔ یہ اگر 2 گواہ وہاں پر موجود ہیں، اب سسر ہو یا نہ ہو ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان 2 گواہ ہیں وہاں پر انگیجمنٹ کے بعد، اور لوگ جان بھی رہے ہیں، اسی وقت اگر ایجاب و قبول ہو گیا تو وہ نکاح ہی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کھل کر کے بات کرو، آپ کی بیوی ہے، وہ شرعی بات کر سکتے، آپ صبح بات کرو، دوپہر میں بات کرو، رات میں بات کرو، کل بات کرو۔ یہ طریقہ اچھا ہے کہ انگیجمنٹ میں ہی ایجاب و قبول ہو جائے، اور جب اس کو عورت کو لانا ہے تب پھر آپ کوئی شادی کا دن مقرر کر کے عورت کو رخصت کرو۔ ایسا بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے ہی فرمایا۔ پہلے 3 سال پہلے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا، لیکن حضور کے حرم میں وہ آئی نہیں۔ 3 سال کے بعد وہ رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تشریف لائیں۔ تو اس طرح بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب سوال ایک یہ ہے، شادی میں بہت سے رسم و رواج کرتے ہیں جیسے کہ ناریل پھوڑنا، جلوہ ڈالنا، کیا یہ سب حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں، ناریل بھی پھوڑو، انڈے بھی پھوڑو، جو کچھ بھی کرنا ہے، آپ کو میں لمٹ آپ کو بتا دوں، کیونکہ شادی جو ہے یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے مہندی لگانا، ہلدی لگانا، یہ سب ہمارے یہاں کے رواج ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں ہلدی لگ رہی ہوں، ہمارے علاقے میں ہوتی ہیں، ہندوستان میں پھیلی ہوئے ہیں۔ شریعت ایسی کسی بھی رسم کو منع نہیں کرتی جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرا رہی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ خوشی آپ کے لیے جائز ہے، بس اتنا دیکھیں کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز تو نہیں جا رہی۔ ہاں، ہلدی کھیلنے میں، آپ لیمو کھیلنے میں، کہیں لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بے تکلف ہو گئے، خلط ملط ہو گیا، ایک حرام کام آپ نے کیا، اور ایسا رسم جائز نہیں۔ باقی آپ سارے لوگ ہلدی ایک آپ کر رہے ہیں، وہاں ضیاء بھی نہ ہو۔ آپ اگر ہلدی چہرے وغیرہ پہ گورے ہونے کے لیے لگاتے ہیں تو خوب لگائیں، سارے ایک دوسرے کو لگا لیں، اس رسم میں کوئی وہ نہیں، شریعت اس کو منع نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اب یہ جلوے کی بات ہے، جلوہ کیا چیز؟ وہی جو رخصتی کے وقت جو عورتیں گیت گاتی ہیں، یہ کوئی حرج نہیں۔ پہلے مجھے وہ شعر سننا پڑے گا کہ عورتیں گاتی کیا ہیں، مطلب اگر وہ کوئی کفریہ باتیں نہیں کہتی ہیں، حرام باتیں نہیں کہتی ہیں تو خوب وہ گائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیونکہ عرب میں بھی رواج تھا کہ جب دلہنوں کو رخصت کیا جاتا تھا تو آس پڑوس کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں وہ گنگناتی تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی کیونکہ وہ خوشی کا دن ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح واضربوهن بالدفوف، نکاح کا اعلان کرو اور اس وقت جو ہے دف بجا کر کے آواز سے لوگوں کو بلاؤ، چھپ کر کے نکاح نہیں ہوتا۔ تو دف بجانے کی اجازت جب ہے تو یہ خوشی شریعت کی لمٹ میں ہے۔
शरीयत के हुदूद में। तो मैंने हर एक, अब क्या क्या मैं रस्म और रिवाज आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पर वो है, ये है, ये है, एक फार्मूला बता दिया कि कोई ऐसा रस्म जिसमें हरामकारी हो रही हो उससे बचें, बाकी कोई भी खुशी आप कर सकते हो करें। हरामकारी जैसे अजनबी मर्द का अजनबी औरतों से एक दूसरे को मिल जाना, खलत मलत होना, नाचना, डांस करना, या हराम चीज़ों की गुनगुनाना, जैसे गानों पर रक्स होता है, ये तमाम चीज़ें अगर नहीं है तो सारे रस्म व रिवाज शादी में जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। और सवाल है, क्या निकाह के लिए बिना दाढ़ी वाला इंसान की गवाही ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन उस दाढ़ी वाले को कहें कि आइंदा चलकर दाढ़ी रख ले, सुन्नत है। दूसरे मज़हब के लड़की या लड़के से शादी करना इस्लाम में कैसा है? नाजायज़ है, आपकी शादी होगी ही नहीं जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना करे। दूसरे मज़हब के साथ तुम्हारा निकाह ही नहीं हुआ, बल्कि वो ज़िना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, तुम मुशरिकों से हरगिज़ निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना लाएं। और अल्लाह ने फरमाया वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, अगरचे तुमको वलो अअजबकुम, अगरचे तुमको कोई काफिर पसंद आए, लेकिन अल्लाह फरमाता अब्दुन मुमिनुन खैरुन, मोमिन बंदा सबसे तो बेहतर है तुम्हारे लिए। वो लड़की के लिए भी फरमाया गया, लड़के के लिए भी, और मोमिना औरत तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। हाँ, अगर कोई इस्लाम में आ चुके हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये भी एक सवाब का काम है, सारा सवाब का काम किसी औरत को निकाह करने में ही कुछ नौजवान समझते हैं कि वो थी नॉन मुस्लिम, मैंने उसको इस्लाम कबूल करवा दिया है, वो मुसलमान बनी है। मेरे अजीज़ों, सिर्फ शादी के लिए अगर कोई इस्लाम आया है तो वो पता नहीं इस्लाम कब तक ठहरता है। अब अगर कोई तौबा कर भी लेता है तो शरीयत ने यहाँ पर वो भी एक हमारे पास सिस्टम रखा है कि 6 महीने इंतज़ार किया जाए, क्योंकि तौबा के आसार ज़ाहिर होना चाहिए कि वो सीरियस है या नहीं, या तो फिर वक्ती तौर पर तौबा किया है। तो अगर कोई इस्लाम भी लाया है तो उसको 6 महीने इंतज़ार करें, और चाहें तो उसके बाद निकाह करें। सवाल यह है, अगर दूल्हा जहेज़ ना ले और महर भी ऐसा दे कि होने वाली ज़ौजा को इतने सूरे याद करवाएगा और दुल्हन भी इस चीज़ से राज़ी है, तो ऐसा महर कैसे अदा किया जाए? क्योंकि महर शादी से पहले अदा करना होता है। हदीस पाक में इसका ज़िक्र तो है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, ये अभी हदीस हमने अभी पढ़ी। उन्होंने कहा कि मेरा निकाह आप चाहें तो कर लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो नहीं फरमाई। महफिल में बैठे हुए एक सहाबी थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप रग़बत नहीं रखते तो मुझे निकाह करवा दें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, तुम्हारे पास कुछ महर है देने के लिए? उन्होंने कहा मैं गरीब हूँ, कुछ भी नहीं है। कहा जाओ एक अंगूठी अगर मिल जाए तुमको, लोहे की अंगूठी हो तो ले आओ, महर में कुछ तो देना होगा। उन्होंने कहा मेरे पास लोहे की अंगूठी तक भी नहीं। सब चले गए महफिल में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा हल माअका मिन कुरान, क्या तुम्हारे पास तुमको कुरान की कोई सूरह याद है? उन्होंने कहा हाँ कदा व कदा, ये सूरतें याद है। कहा जाओ इस खातून को वो सूरतें याद कराओ, यही तुम्हारा महर है। तो कुरान की तालीम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर मुकर्रर फरमाया। तो इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़हब में ये है कि तालीम इस पर उजरत होती है, और वो उजरत जो है वो महर मुकर्रर किया जाए। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नज़दीक ये नहीं है। महर हमारे यहाँ कोई कीमत वाली चीज़ ही होनी चाहिए, और कम से कम महर। सवाल यहाँ पर यह भी है अक़ल्ल महर क्या है, कम से कम कितना देना चाहता है, यानी 1 रुपये 2 रुपये नहीं। शरीयत में कम से कम महर की मिक़दार 10 दिरहम है। 10 दिरहम फ़ी ज़माना कितना होता है? 3 ग्राम 265 मिलीग्राम चांदी। 3 ग्राम चांदी 3.265, समझ में आ गया? ये चांदी इतना जो है 1 दिरहम की मिक़दार है। ये 1 दिरहम चांदी 3 ग्राम 265 मिलीग्राम की होता है 1 दिरहम। अब 10 दिरहम आप हिसाब कर लें, तकरीबन वो 32 ग्राम चांदी और 659 मिलीग्राम, तकरीबन 32 ग्राम और 659 मिलीग्राम चांदी, ये अक़ल्ल महर है।
ابھی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، اس کا وزن آپ سونار سے معلوم کر سکتے ہیں، چاندی 32 گرام کتنی ہوتی ہے، وہ سب سے کم مہر ہے، اس سے کم مہر رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیا شیخ لڑکا سید لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ یہاں پر یہ کفو کے مسائل ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ شیخ لڑکا سید لڑکی سے نکاح، اس طرح سے جو برادریاں ہیں ہمارے ہاں، خاندان ہیں، اس کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ اگر لڑکی کم عمر ہے اور سید لڑکی چونکہ اعلیٰ خاندان ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، تو جو بھی سید لڑکی کو نکاح کر کے لائے، نکاح تو ہو جائے گا اگر اس کے ماں باپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ اگر لڑکی کے ماں باپ کو اعتراض نہ ہو تو نکاح ہو جائے گا، لیکن یہاں دوسروں کے لیے یہ واجب ہوگا کہ وہ آئی ہوئی آل رسول کا احترام کریں۔ اگر آپ نے اس کا احترام نہیں کیا تو یہاں قصوروار ہوں گے، کیونکہ وہ سید ہیں۔ تو دوسرا جو ہے نکاح تو کر سکتا ہے، لیکن یہ معاملات کی طرف اسے توجہ کرنی چاہیے۔ دوستو، جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا کہ مفتی سلمان اظہری نے کہا کہ رسمیں کچھ جائز ہیں جس میں کہ کوئی کمی نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، مگر انہیں حد کے طور پر کیا جائے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، تو اسی لیے اسلام میں بھی کچھ حدیں ہیں جنہیں پورا کیا جائے۔ باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔